کا وہ واقعہ فاجعہ رونما ہوا جس کو شاید قیامت تک بلایا نہیں جا سکے گا۔ 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے پاک ہستیوں کو، حضور کی اولاد پاک میں سے افراد کو انتہائی ظلم کرتے ہوئے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ دونوں واقعات ہی بڑے دکھ بھرے واقعات ہیں، اسلام کی تاریخ کو بدلنے والے واقعات ہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بارے میں عرض کروں یا واقعہ کربلا کے چند پہلو عرض کروں، تو دونوں ہی بہت اہم ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کی تفصیل تو میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن میں نے آج یہ دل میں طے کیا کہ جس طرح آج کل فضا پھیلی ہوئی ہے، کچھ لوگ نعوذ باللہ صحابہ کرام کا نام لے کر اہل بیت پاک سے عداوت رکھتے ہیں، اہل بیت پاک سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اہل بیت پاک کا نام لے کر صحابہ کرام کو سب و شتم کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی طریقے غلط ہیں۔ میں نے یہ چاہا کہ آج صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کا جو آپس میں محبت کا رشتہ تھا، جو آپس میں ایک احترام کا تعلق تھا، اس کو آپ کے سامنے عرض کروں، تاکہ یہ جو دونوں گروہ جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں اور جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، دونوں کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ آپس میں کوئی الگ الگ نہیں تھے، ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، بلکہ وہ تو ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ تو کیوں تم ان کے نام پر امت کو لڑاتے ہو؟ آؤ ان کی سیرت کو اپنائیں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، ان کے اندر اختلاف کو ختم کر کے جس طرح صحابہ کا، اہل بیت کا آپس میں پیار تھا، اس طرح مسلمانوں میں بھی پیار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ تو دوستان گرامی قدر، بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ جو ایک خلیج پیدا کر دی گئی ہے، میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ یہ بات آج طے ہو چکی ہے کہ یہ جو مسلک جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، یہ باقاعدہ یہودیوں کی پلاننگ ہوئی۔ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، حقیقت میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس کی ساری سازش تھی کہ مسلمانوں سے انتقام لیا جائے، ان کو قیامت تک اکٹھا نہیں بیٹھنے دینا۔ اس نے ایک سازش کے تحت ان دو گروہوں میں ایک ایسی خلیج پیدا کر دی ہے کہ جس کا قیامت تک پاٹنا ناممکن نظر آتا ہے۔ کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کوئی دو گروہ نہیں ہیں، یہ تو ایک شمع کی دو کرنیں ہیں، یہ ایک پھول کی دو پتیاں ہیں۔ ایک پھول ہے جس کی خوشبو میں دونوں جو ہے نا وہ معطر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اہل بیت پاک کی عظمت ہے، اور حضور کی نسبت کی وجہ سے صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے
حضور سے تعلق کو جو ہے نا وہ معدوم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو نہ کوئی صحابی رہے گا، نہ کوئی اہل بیت رہے گا۔ یہ ساری جو شانیں اور عظمتیں ملی ہیں، یہ ساری کملی والے کے قدموں کے صدقے نصیب ہوئیں۔ اور حضور نے سبق کیا پڑھایا؟ حضور نے تو وہ ساری عمر جو بکھرے ہوئے لوگ تھے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو دوستان گرامی قدر، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی، میں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود رب قدوس قرآن پاک میں قرابت داروں سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب اپنی زبان اقدس سے فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اپنی تبلیغوں، اپنی مشقتوں پر کوئی اجر اور کوئی عوض نہیں طلب کرتا کہ تم مجھے کوئی اس کا بدلہ دو، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم قرابت داری کا خیال کرو، تم میرے رشتہ داروں کا خیال کرو، میری رشتہ داری کا خیال کرو۔ گویا جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور کے چند صحابہ اکرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ اس آیہ کریمہ میں ہمیں کن ہستیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اے حبیب اپنی زبان اقدس سے اعلان کر دو کہ تم میری قرابت داری کا خیال کرو، میرے رشتہ داروں سے پیار کیا کرو۔ تو یا رسول اللہ نے کن ہستیوں کے ساتھ محبت کو واجب قرار دیا ہے؟ حضور نے فرمایا، قال علی و فاطمۃ و ولداہما، یہ در منصور میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن سے محبت کا اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ اعلان کرو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر محبت کرنی ہے تو علی سے پیار کرو، اگر محبت کرنی ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ سے پیار کرو اور ان دونوں کے بیٹوں سے پیار کرو، حضرت حسن سے پیار کرو، امام حسین سے پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت مسلمانوں پر واجب قرار دی ہے۔ جو ان سے محبت رکھتا ہے گویا وہ قرآن پر عمل کر رہا ہے، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے، اور جو ان سے عداوت اور بغض رکھتا ہے وہ جتنا بھی صاحب ایمان ہو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دوستان گرامی قدر، حضور نے فرمایا ان سے کیوں محبت کرنی ہے، کیا وجہ ہے کیوں ان سے محبت کریں؟ تو حضور نے فرمایا بھائی گل سادی جہی ہے، احبونی لحب اللہ، مجھ سے پیار کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہو نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کی وجہ سے مجھ سے پیار کرتے ہو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت پاک سے، میری اولاد سے پیار کرنا ہے تو وہ میری خاطر کرو، میری وجہ سے کرو کہ میں مجھ پر ایمان لاتے ہو، مجھ کو اللہ کا رسول مانتے ہو، تو یہ کوئی اور ہی تو نہیں ہے، یہ تو میری اولاد ہے۔ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو میری اولاد سے بھی پیار کرو۔ ایک آدمی جائے کسی کے گھر میں اپنے دوست کو ملنے کے لیے اور اپنے دوست کو کہے مجھے تجھ سے تو بڑا پیار ہے لیکن آج تیرا پتر ہے نا انہوں اپنے کوڑوں اٹھا، اس کو اٹھا دو، میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ کہے گا تم میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، تو اپنے گھر دفع ہوئے نا، تو جو میرے پتر نال نہیں تیرے کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ اگر تیرا پیار نہیں ہے تو میرا تو کیا لگتا ہے؟ تو دوستان گرامی قدر یہی بات حضور فرما رہے ہیں، احبو اہل بیتی لحبی، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میری اولاد سے پیار کرو، اور میری اولاد سے تم اس لیے پیار کرتے ہو کہ میں تمہارا محمد الرسول اللہ جو لگتا ہوں، میں تمہارا رسول جو ہوں، میں تمہارا آقا جو ہوں۔ اگر مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو میرا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میری اولاد سے بھی پیار کیا کرو۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ حدیثیں بیان کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلاف تھے، بلکہ حضور کے صحابہ حضور کے اہل بیت سے پیار کرتے تھے، اہل بیت حضور کے صحابہ سے پیار کرتے تھے، تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی حضور کے اہل بیت سے محبت کریں۔ حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو تمہیں انعام کیا ملے گا؟ آؤ میں تمہیں انعام بھی بتاتا ہوں، جو میرے ان شہزادوں سے میرے اہل بیت سے محبت کریں گے تو ان کو کیا انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔
تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما، جس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان دو شہزادوں سے، حضور کے پاس حضرت امام حسن بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ان دونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَحَبَّ هَذَيْنِ من، میرے ان دونوں شہزادوں سے بھی پیار کیا، وَأَبَاهُمَا، ان کے بابا علی سے پیار کیا، وَأُمَّهُمَا، ان کی امی جان حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا احترام کیا۔ حضور فرماتے ہیں کان مائی فی درجتی یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے ان شہزادوں سے پیار کرنے والے ہیں، حضرت علی سے پیار کرنے والے ہیں، حضرت فاطمہ سے پیار کرنے والے ہیں، میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، جس جنت میں اللہ مجھے درجہ عطا فرمائے گا، ان سے پیار کرنے والوں کو اسی جنت میں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ کانا مائی فی درجتی، کوئی حضور دا درجہ تے جنت ایک سارے نالوں اچا درجہ ہونا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی جو میرے اہل بیت سے، حسن و حسین سے پیار کرنے والا ہے، وہ کسی نچلی جنت میں نہیں جائے گا، جو جنت اللہ مجھے عطا کرے گا میں اپنے درجے کی جنت میں اس کو وہاں لے کر جاؤں گا اور اس کو میرے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے گی۔ یہ قیامت کے دن اہل بیت سے پیار کرنے والوں کو یہ درجہ نصیب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے دل میں اس کے نفرت ہے، نعوذ باللہ، صحابہ کا نام لیں تو بڑا نعرے بازی اور بڑا اچھلتا ہے، بڑا خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن حضرت علی کا نام لیا جائے، حضرت امام علی مقام امام حسین کا نام لیا جائے، حضرت امام حسن کا نام لیا جائے تو پھر اس کو موت پڑ جاتی ہے، پھر اس کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اے لوگو میری امت کہلانے والے لوگو، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگو اور کلمہ پڑھ کے نجات کی امید رکھنے والے لوگو، کہ جنت میں وہی جا سکے گا جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہوگا۔ تم جنت کی امید میرا کلمہ پڑھ کر لگائے ہوئے ہو تو آؤ سن لو، کان کھول کر سن لو، جس نے میرے دونوں شہزادوں سے نفرت کی اس نے مجھ محمد الرسول اللہ سے نفرت کی، جو میرے پیاروں کا نہیں ہے اس کا مجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ان سے نفرت رکھتا ہے وہ سمجھ لو وہ محمد الرسول اللہ سے نفرت رکھتا ہے، مجھ سے نفرت رکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے جو مجھ سے نفرت رکھتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو ستایا، اور جو اللہ کو ستاتا ہے اللہ کان سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کو پھر جنت کی امید نہیں رکھنی چاہیے جو حضور کے شہزادوں سے نعوذ باللہ نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی دوستان گرامی قدر، یہ حدیثیں تھی صحابہ کرام کے پیش نظر، اس لیے وہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر حضور کے اہل بیت پاک سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں، حدیث کی بخاری شریف کی یہ حدیث کی کتاب کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم، آپ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ لوگ شک کریں گے، لوگ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضور کے اہل بیت کا آپس میں شاید کوئی تعلق نہیں تھا، آپ قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب قدوس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اپنے گھر والوں سے بھی بڑھ کر حضور کے گھر والوں سے زیادہ پیار ہے، میں حضور کے گھر والوں سے اپنے گھر والوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں، ان کے قدموں پر اپنی اولاد کو قربان کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف دیکھو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرما رہے ہیں، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بڑی ان لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی، اے جی اہل بیت پاک دے دشمن سن، نعوذ باللہ، حضرت فاطمہ نال انہاں اے زیادتی کی تھی، فلاں کی تھی، ساری کہانیاں جن کا کوئی سر پیر نہیں، ساری یہودیوں سے جو ہے نا وہ لے کر انہوں نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں گھڑ لی،
دوستان گرامی قدر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اہل بیت کے ساتھ، حضور کے گھر والوں، حضور کے قرابت داروں کے ساتھ کس طرح پیار کرتے تھے، دیکھو تو صحیح۔ حضور کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق کے اپنے ابا جان خطاب بیٹھا ہوا ہے، عمر بن خطاب، خطاب بھی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کی خواہش ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا، اور آپ پھر حضرت عباس کو بتاتے ہیں واللہ لا اسلاموں کا یوم اسلمت کانا احب الی من اسلام الخطاب لو اسلم لان اسلام کا کانا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام الخطاب۔ ایک طرف میرا باپ ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو یہ نعمت ملے، یہ دولت جو نصیب ہو تو اس کے باپ کو نصیب ہو، اس کی اولاد کو نصیب ہو، اس کے گھر والوں کو نصیب ہو۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں میں دعا کر رہا تھا یا اللہ حضرت عباس حضور دے چچا جانو ایمان دی دولت عطا فرما دے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میں اسی لیے یہ خواہش کرتا تھا اور میرا باپ اگر مسلمان ہوگا تو حضور کو اس کے اسلام کی وجہ سے اتنی خوشی نہیں ہوگی، وہ تو مجھے خوشی ہوگی، اس کو خوشی ہوگی کہ اس کو دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے۔ لیکن اگر حضور کے چچا جان حضرت عباس کلمہ پڑھ لیں گے تو میرے آقا کا دل بھی ٹھر جائے گا اور حضرت عباس کو بھی خوشی نصیب ہوگی۔ حضور کی خوشی کی وجہ سے کہ حضور خوش ہوں گے میں دعائیں کر رہا تھا یا اللہ حضرت عباس حضور کے چچا جان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے حضور کو بھی خوشی ہوگی، حضور کے چچا جان کو بھی خوشی نصیب ہوگی۔ تو اس طرح وہ محبت کا اظہار کرتے۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب حضور تشریف لے گئے نا تو جب کبھی قحط پڑتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے حضرت عباس کا، حضرت عباس آتے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے اے حضور کے چچا جان مسلمانوں پر قحط سالی آ گئی ہے، خشک سالی آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ آئیں مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ آپ ان کو سامنے کھڑے کرتے اور اللہ کی جناب میں دعا کرتے الہ العالمین حضور کے چچا کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں مسلمانوں پر رحم فرما، ان پر بارش نازل کر دے۔ جب حضور کے چچے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا حضرت عمر کی دعا ختم نہیں ہوتی تھی، اللہ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ بھائی اگر حضور کے گھر والوں سے حضرت عمر کو کوئی عداوت ہوتی تو پھر اس طرح کا محبت کا اظہار کرتے؟ کتنی انہوں نے کہانیاں اور کتنی جھوٹی باتیں گھڑ لی ہیں۔ اور پھر دیکھیے تو صحیح حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھوڑے پر سوار دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر جا رہے ہیں، آگے سے دیکھا کہ حضرت عباس آ رہے ہیں، وہ بھی گھوڑے پر سوار ہیں۔ تو جب وہ قریب آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کا مرتبہ کوئی تھوڑا تو نہیں، حضرت عثمان غنی کا مرتبہ کوئی تھوڑا تو نہیں ہے، وہ خلیفۃ الرسول ہیں، حضور کے محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو سارے آسمانوں پر جشن منایا گیا کہ آج عمر نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، وہ دونوں اپنے گھوڑوں سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اکراماً لعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے چچا جان آ رہے ہیں، ہم ان کے احترام کے لیے گھوڑے پر نہیں بیٹھیں گے، نیچے اتر کر کھڑے ہو جائیں۔ اتنا احترام کرتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر دیکھیے مدائن فتح ہوا، ایران کا بہت بڑا معرکہ، ایران سارا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ بہت سا مال غنیمت مسجد نبوی میں اونچا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور حضور کے صحابی آ رہے ہیں، مال غنیمت میں حصہ لے جا رہے۔ آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر حاضر ہوئے، آپ نے ان کو 500 درہم دیا ایک روایت کے مطابق۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن بھی آ جاتے ہیں، امام حسین بھی آ جاتے ہیں، تو
حضرت عمر فاروق ان دونوں کو 1,000 درہم دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو 500 درہم، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کو 1,000 درہم۔ بیٹا اپنی ابا جان سے عرض کرتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں، فقال سیدنا عبداللہ ابن عمر لأبیہ رضی اللہ عنہما اللہ یعلم یا امیر المؤمنین انی کنت فی الصفوف الاولی فی القتال بینما کان الحسن والحسین یتدرجان فی طرقات المدینہ۔ بیٹا اپنے باپ سے عرض کرتا ہے، اے ابا جان، آپ نے ان کو 1,000 درہم دیا، مجھ کو تو صرف 500 درہم دیے، ان کو مجھ سے ترجیح دی، حالانکہ میری کیفیت یہ ہے کہ جب ابھی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، ابھی ان کا بچپنا تھا، تو اس وقت آپ کا بیٹا جہاد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر کافروں سے جنگ کیا کرتا تھا، تو میں نے تو اسلام کے لیے اتنی میری قربانیاں ہیں، میں جہاد میں شامل ہوتا رہا ہوں، اور وہ تو ابھی مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، تو آپ نے ان کو اتنی جو ہے وہ دولت دے دی اور مجھے 500 درہم دیا، حالانکہ میری اسلام کے لیے زیادہ خدمات ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا یہ کن سے مقابلہ کرنے بیٹھ گیا ہے؟ اور انہوں نے جاننا ہے جنہاں نال مقابلہ کرتا پہ؟ فرمایا، ایتنی بے ابن کا ابیہما، یہ جو حسن و حسین ہیں ان کے بابا جان حضرت علی جیسا باپ تو لا کر دکھا، وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا، اور ان کی ماما جان حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان جیسی ماں تو لا کر دکھا جس کے بارے میں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، قیامت میں ساری جنت کی عورتوں کی سرداری کا تاج اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے سر پر رکھا ہوا ہے، اور تم ان کی ماں کی جیسی ماں تو لا کر دکھاؤ، وَجَدٍ كَجَدِّهِمَا، ان کے نانا جان جیسا نانا تو لا کر دکھاؤ، جس کالی کملی والے کو اللہ سارے نے ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ وہ تیرا نانا تو شاید بت پرست تھا، وہ تو بتوں کا پجاری تھا، اور یہ کون ہے؟ یہ پیارے محبوب، اللہ کے محبوب، ان کے یہ اولاد پاک ہیں، وہ ان کے نواسے ہیں، ان کی اولاد پاک ہے، تو ان سے کیوں مقابلہ کرتا ہے؟ یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے درست کیا ہے، سارے خزانے تو ان کے دم قدم سے مل رہے ہیں، ان کو 1,000 دیا ہے، تمہیں 500 دیا ہے، جو تیرا حق بنتا تھا تجھے دے دیا ہے، جو ان کا حق بنتا تھا انہیں دے دیا، تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے، یہ محبت کا اظہار حضرت عمر فاروق نے جب ان سے کیا، یہ بات چلتی چلتی حضرت علی کے پاس پہنچی۔ اب دیکھیں دونوں طرف سے کس طرح محبت اور دوستی کا انداز تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی نا حضرت علی نے، تو حضرت علی فرمانے لگے کہ عمر کا یہی حق بنتا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو بڑی شانیں دی ہوئی ہیں، اور میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ عمر کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ سارے جنتیوں کا چراغ اللہ تعالیٰ نے عمر کو بنا دیا ہے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ اور دشمنوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ عمر جنتیاں دا چراغ ہے۔ اچھا، یہ بات، یہ حدیث جب حضرت عمر نے سنی کہ علی میرے بارے میں یہ روایت بیان کر رہے ہیں، تو فقام فی جماعت من الصحابہ، تو حضرت عمر صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت لے کر علی کے دروازے پر پہنچے، قال، اور عرض کی، انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، اے علی میں آیا ہوں، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا تم نے اپنے کانوں سے حضور کی زبان اقدس سے یہ حدیث سنی ہے کہ عمر جو ہے وہ جنتیوں کا چراغ ہے؟ قال نعم، تو حضرت علی نے کہا ہاں میں نے سنی ہے۔ قال اکتب لی خطک، حضرت عمر بوجھے وچوں نہ کاغذ تے قلم کڈیا تے انہاں دے سامنے پیش کیتا، اے علی خدا کے لیے یہ جو تم کہہ رہے ہو اپنے ہاتھوں سے مجھے لکھ کر دے دو، اکتب، اے علی مجھے لکھ کر دے دو۔ فکتب لہ، اور حضرت علی، حضرت عمر فاروق کی شان
اپنی جو انہوں نے حضور کے زبان اقدس سے کانوں سے سنی تھی اس کو حضرت عمر فاروق کے اصرار پر ان کے کہنے پر لکھ کر دے رہے ہیں. کیا عبارت لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل ان اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. حضرت علی شیر خدا لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ خط ہے جس کی ضمانت علی حضرت عمر فاروق کے لیے دے رہا ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے نبی کریم کی زبان اقدس سے سنا تھا اور نبی کریم نے حضرت جبریل سے سنا تھا. اس کو روایت کرنے والے اور کوئی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں. اس سے بڑی اور کوئی سند کسی حدیث کی نہیں ہو سکتی. حضور نے کس سے سنا؟ حضرت جبریل سے سنا. جبریل کس سے سن کے آئے؟ اللہ سے سن کے آئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ اللہ نے عمر کو شان دی ہے کہ جنتی لوگوں کا چراغ بنا دیا ہے. اچھا، جب یہ لکھ کر دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے لیتے ہیں اور اپنے ایک بیٹے کو بلاتے ہیں اور اس کو وصیت کرتے ہیں. وَآتَاهَا أَحَدَ أَوْلَادِهِ اپنے ایک پتر نو دتا. وَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ، اے میرے بیٹے یہ میری نصیحت پلے باندھ لو، جب میں وفات پا گیا نا، وَغَسَلْتُمُونِي اور تم نے مجھے غسل بھی دے لیا، وَكَفَنْتُمُونِي اور مجھے کفن بھی دے لیا، فَادْرِجُوا هَذَا مَعِيَ فِي كَفَنِي حَتَّى أَلْقَى بِهَا رَبِّي، کہ میرے کفن میں حضرت علی کا یہ خط لکھ دینا، رکھ دینا کہ کل قیامت کے دن جب میں اللہ کی جناب میں جاؤں گا تو یہ خط پیش کروں گا، ہو سکتا ہے حضور کے اہل بیت کے صدقے اللہ میرے اوپر رحمت فرما دے. اور جو آپ نے وصیت کی تھی، آگے لمبی حدیث ہے، اس کے مطابق آپ کے کفن میں آپ کے سینے پر حضرت علی کا نامہ پاک رکھا گیا. تو دوستان گرامی قدر، جو اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، تو کیا ہم یہ باور کر لیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، عداوت کرتے تھے، عداوت رکھتے تھے؟ دوستان گرامی قدر، یہ بدقسمتی ہے اور بہت بڑی گھنونی سازش ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں دشمن تھے. وہ دشمن نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات تو ختم ہو گئی لیکن میں ایک بڑی خوبصورت گل میرے ذہن چ آ گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رستے تے بیٹھے سن، جنازہ پڑھ کے آئے، واپس آن لگے نا تے ذرا تھکاوٹ ہو گئی، رستے تے بہ گئے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، ہر صفحے پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی گئی ہو. اتنے بڑے حضور کے صحابی جب حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سفر کرنے کی وجہ سے کوئی پاؤں کے اوپر کچھ خاک سی پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، تو اپنے سر کی چادر اتارتے ہیں اور اس کے پلو سے حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کرنے لگتے ہیں، پاؤں جھاڑنے لگتے ہیں. حضرت امام حسین کہنے لگے، وہ ابو ہریرہ تو تو بزرگ صحابی اور میرا تو ابھی بچپنا ہے، اور تو اپنی چادر سر کی اتار کر میرے پاؤں صاف کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو رہنے دو، اس طرح نہ کرو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، مینوں چھڑ دیو، میں نے جو آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کی فضیلت اور آپ کی شان کے بارے میں جتنی حدیثیں میں نے سن رکھی ہیں، اگر دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائیں تو میں تو صرف پاؤں جھاڑ رہا ہوں. خدا کی قسم لوگ آپ کو زمین پر قدم نہ رکھنے دے، ہمیشہ اپنے سر اور آنکھوں پر اٹھا کر رکھیں. آپ کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرما رکھی، تو اتنا پیار اور اتنی قدر اور احترام کیا کرتے تھے صحابہ کرام حضور کے اہل بیت پاک کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب ہستیوں سے محبت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی وما علیہ الا اللہ.